حضرات، اب ہمارے ڈائس پر سب سے محترم شخص نہیں بلکہ سب سے محترم شخصیت، کچھ لوگ شخص ہوتے ہیں، کچھ لوگ شخصیت ہوتے ہیں، کچھ لوگ فرد ہوتے ہیں، کچھ لوگ انفرادیت ہوتے ہیں۔ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ زندگی کے سوز و سازو، درد و داغو، جستجو و آرزو کو شاعری بنانے کا ہنر جاننا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ وہی شخص اس ہنر سے واقف ہو سکتا ہے۔ اردو ہندی کی 700 سال کی تاریخ، امیر خسرو سے لے کے آج تک کی تاریخ سے جو واقف ہو۔ ہمارے ڈائس پر محترم پروفیسر ڈاکٹر وسیم بریلوی تشریف رکھتے ہیں، جن کی شخصیت پر نہ جانے کتنے مقالے لکھے گئے، تھیسس لکھی گئی۔ میں ان سے ادب سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جاؤ کہ خلوت ہو گئی۔ محترم پروفیسر وسیم بریلوی۔ بہت انتظار کرنا پڑا آپ تک پہنچنے کے لیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کئی لوگوں نے اس کا اظہار بھی کیا کہ ہم جس موسم کو چھوڑ کر آئے ہیں یہاں بہت مختلف موسم ملا، تو کئی لوگ متاثر ہوئے، ان میں میں بھی تھا۔ اور زیادہ متاثر ہونے کی وجہ یہ کہ اب آپ کے سامنے آیا ہوں جب مجھ تک آتے آتے پیمانہ ہی خالی ہو گیا۔ بہرحال حاضر ہوا ہوں تو خدمت ضرور انجام دوں گا۔ اس محفل مشاعرہ اور کبھی سمیلن کے بارے میں اتنا کہا جا چکا کہ اب اگر کچھ کہوں گا تو اپنی عزت آبرو کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہوگا، لیکن واقعی ایک مستحسن قدم۔ آئیے میں آغاز کرتا ہوں۔ چونکہ ابھی 3 ماہ پہلے حاضر ہوا تھا تو یہ یاد بھی نہیں ہے کہ کیا پڑھ گیا ہوں، لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ نیا آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ایک شعر سن لیجئے اور اس شعر کے ساتھ سفر کیجئے تاکہ مجھے آگے کا سفر آسان لگے۔ یہاں بستی بسانے کی اگر اب آرزو کرنا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ تھک بہت گئے ہیں، مگر تھوڑی دیر کے لیے یہاں بستی بسانے کی اگر اب آرزو کرنا تو پہلے آگ کے شعلوں سے جا کر گفتگو کرنا۔ واہ 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 واہ۔ یہاں بستی بسانے کی اگر اب آرزو کرنا تو پہلے آگ کے شعلوں سے جا کر گفتگو کرنا۔ اور یہ 4 مصروں میں ایک دردناک پینٹنگ ہے جس پر انسانیت لرز جائے۔ ایک ماں کی پیٹ میں بچہ مارا جاتا ہے۔ میں شعروں سے تصویر بنا رہا ہوں، آپ کی شرکت چاہتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ جس شاخ پہ کھلنا تھا وہی قبر ہے تیری۔ واہ حسین بھائی، کیا کہنے۔ جس شاخ پہ کھلنا تھا وہی قبر ہے تیری، وحشت کبھی اتنی تو گنہگار نہیں تھی۔ جس شاخ پہ کھلنا تھا وہی قبر ہے تیری، وحشت کبھی اتنی تو گنہگار نہیں تھی۔ اے پھول، دوستو یہی امتحان ہے آپ کا کہ وحشت کبھی اتنی تو گنہگار نہیں تھی۔ اے پھول، تیرا درد ہی کہتا ہے کہ تو نے اچھا ہے یہ کانٹوں بھری دنیا نہیں دیکھی۔ واہ 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 واہ۔ جس شاخ پہ کھلنا تھا وہی قبر ہے تیری، وحشت کبھی اتنی تو گنہگار نہیں تھی۔ اے پھول، تیرا درد ہی کہتا ہے کہ تو نے اچھا ہے یہ کانٹوں بھری دنیا نہیں دیکھی۔ بہت شکریہ حضرات، آپ نے نبھا لیا مجھے اس مشکل وقت میں، آپ کا شکر گزار ہوں۔ کچھ اشعار اور حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرا سر نہ ملے گا، میں یہ نہیں کہتا کہ میرا سر نہ ملے گا۔ مصرع سنیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرا سر نہ ملے گا، لیکن میری آنکھوں میں تجھے ڈر نہ ملے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرا سر نہ ملے گا، لیکن میری آنکھوں میں تجھے ڈر نہ ملے گا۔
لیکن میری آنکھوں میں تجھے ڈر نہ ملے گا. اور یہ دو مصرے آپ حضرات کی محبتیں کہ رات کے دنیا کی واحد زبانیں ہیں یہ ہندی اور اردو کہ جن کے سامعین رات کے 3:30 بجے بیٹھ کر شعر و ادب کی اس طرح سے حفاظت کرتے ہیں. دنیا کی کسی زبان کو یہ فخر حاصل نہیں ہے کہ اس کے لکھنے والے کا کلام اس طریقے سے سنا جاتا ہے. تو ان تمام محبتوں کے باوجود آپ کا فنکار کہاں ہے؟ ملاحظہ فرمائیے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرا سر نہ ملے گا لیکن میری آنکھوں میں تجھے ڈر نہ ملے گا. سر پر تو بٹھانے کو ہے تیار زمانہ. سنیے, سر پر تو بٹھانے کو ہے تیار زمانہ لیکن تیرے رہنے کو یہاں گھر نہ ملے گا. سر پر تو بٹھانے کو ہے تیار زمانہ, سر پر تو بٹھانے کو ہے تیار زمانہ لیکن تیرے رہنے کو یہاں گھر نہ ملے گا. لیکن تیرے رہنے کو یہاں گھر نہ ملے گا. جاتی ہے چلی جائے یہ مے خانے کی رونق, جاتی ہے چلی جائے یہ مے خانے کی رونق, کم ظرفوں کے ہاتھوں میں تو ساغر نہ ملے گا. جاتی ہے چلی جائے یہ مے خانے کی رونق, کم ظرفوں کے ہاتھوں میں تو ساغر نہ ملے گا. یہ اشعار بھی ملاحظہ فرما لیں, مجھے یقین ہے کہ یہ آپ تک نہیں پہنچے ہوں گے مگر سنیے میری خاکسارانہ کوششیں. نظر کر رہا ہوں کہ وہ میرے گھر نہیں آتا, میں اس کے گھر نہیں جاتا. ہاں یہ تو ہر آدمی کہہ لے گا مصرع, مگر مصرع سنیے دوسرا. وہ میرے گھر نہیں آتا, میں اس کے گھر نہیں جاتا, مگر ان احتیاطوں سے تعلق مر نہیں جاتا. وہ میرے گھر نہیں آتا, میں اس کے گھر نہیں جاتا, مگر ان احتیاطوں سے تعلق مر نہیں جاتا, مگر ان احتیاطوں سے تعلق مر نہیں جاتا. اور یہ شعر سنیے کہ برے اچھے ہوں جیسے بھی ہوں سب رشتے یہیں کے ہیں. چونکہ اب آپ شاعری سن رہے ہیں تو میں بہت دھیرے دھیرے آپ تک پہنچوں گا. آپ ملاحظہ فرمائیے کہ برے اچھے ہوں جیسے بھی ہوں سب رشتے یہیں کے ہیں, کسی کو ساتھ دنیا سے کوئی لے کر نہیں جاتا. برے اچھے ہوں جیسے بھی ہوں, بھائی برے اچھے ہوں جیسے بھی ہوں سب رشتے یہی کے ہیں. برے اچھے ہوں جیسے بھی ہوں سب رشتے یہی کے ہیں, کسی کو ساتھ دنیا سے کوئی لے کر نہیں جاتا. ایک شعر تلاش کرنے کی کوشش کی ہے, چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں حاضر کروں. ملاحظہ فرمائے اس ٹی وی کلچر نے کس طریقے سے ہماری تہذیب پر حملہ کیا ہے. میرا بارہا یہ کہنا ہے کہ سرحدوں کی حفاظت تو فوج کر سکتی ہے لیکن بیٹھے بیٹھے جو وہاں سے پوری دنیا کو نچا رہا ہے اس چینلز کے ذریعے, اس کی طرف کون سوچ رہا ہے. میں دو مصرے نظر کرتا ہوں کہ برے اچھے ہوں جیسے بھی ہوں سب رشتے یہی کے ہیں, کسی کو ساتھ دنیا سے کوئی لے کر نہیں جاتا. گھروں کی تربیت کیا آ گئی ٹی وی کے ہاتھوں میں. مضمون حاضر کر رہا ہوں دوستو. گھروں کی تربیت کیا آ گئی ٹی وی کے ہاتھوں میں, کوئی بچہ اب اپنے باپ کے اوپر نہیں جاتا. راؤدین, گھروں کی تربیت کیا آ گئی ٹی وی کے ہاتھوں میں, کوئی بچہ اب اپنے باپ کے اوپر نہیں جاتا, کوئی بچہ اب اپنے باپ کے اوپر نہیں جاتا. اور انور صاحب آپ نے پوری رات بڑی محنت کی ہے, بڑی زحمت اٹھائی ہے. یہ شعر میں آپ کے ذریعے آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں. یہ ایک مضمون کی اور کوشش کی ہے تلاش کرنے کی. ملاحظہ فرمائیے, مجھے پر سن رہا ہے شعر کہ کوئی بچہ اب اپنے باپ کے اوپر نہیں جاتا. گھروں کی تربیت کیا آ گئی ٹی وی کے ہاتھوں میں, کوئی بچہ اب اپنے باپ کے اوپر نہیں جاتا. کھلے تھے شہر میں 100 در, کھلے تھے شہر میں 100 در, مگر ایک حد کے اندر ہی. واہ 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 واہ. آپ اہل نظر ہے داد چاہوں گا. ہاں ہاں ہاں. کھلے تھے شہر میں 100 در, مگر ایک حد کے اندر ہی. کہاں جاتا اگر میں لوٹ کے پھر گھر نہیں جاتا. ارے بھائی واہ 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 واہ. کھلے تھے شہر میں 100 در, مگر ایک حد کے اندر ہی. کہاں جاتا اگر میں لوٹ کے پھر گھر نہیں جاتا. اور آخری شعر آپ کی محبتوں کے نظر ملاحظہ فرمائیں. کہاں جاتا اگر میں لوٹ کے پھر گھر نہیں جاتا. محبت کے یہ آنسو ہیں انہیں آنکھوں میں رہنے دو.
محبت کے یہ آنسو ہیں انہیں آنکھوں میں رہنے دو، شریفوں کے گھروں کا مسئلہ باہر نہیں جاتا۔ ارے واہ 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 بھائی واہ۔ محبت کے یہ آنسو ہیں انہیں آنکھوں میں رہنے دو، محبت کے یہ آنسو ہیں انہیں کیا آنکھوں میں کہنے، واہ رہنے دو، واہ 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 واہ۔ شریفوں کے گھروں کا مسئلہ باہر نہیں جاتا، شریفوں کے گھروں کا مسئلہ باہر نہیں جاتا۔ اور آج کی اس محفل کی نظر کر دوں یہ دو شعر ہمارے اکبر بے چین صاحب نے بہت خوبصورت گیت سنایا اس عنوان سے کہ محبتیں عظیم ہیں، نفرتیں عارضی ہوتی ہیں، اور ہندوستان تو محبتوں کی سرزمین ہے۔ تو ملاحظہ فرما لیں شعر کے ملال بھی ہو تو لب آشنا نہیں ہوتا، ملال بھی ہو تو لب آشنا نہیں ہوتا، جہاں دلوں میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، جہاں دلوں میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، تیرے چراغ الگ ہوں میرے چراغ الگ۔ یہ علاقہ سب سے زیادہ متحرک ہے، میں اسی کی نظر کر رہا ہوں یہ شعر، یہیں سے آگے ہمت اور حوصلہ پیدا ہوگا کہ ملال بھی ہو تو لب آشنا نہیں ہوتا، جہاں دلوں میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، تیرے چراغ الگ ہوں میرے چراغ الگ، مگر اجالا تو پھر بھی جدا نہیں ہوتا۔ واہ 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 بھائی واہ 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 واہ۔ تیرے چراغ الگ ہوں میرے چراغ الگ، تیرے چراغ الگ ہوں میرے چراغ الگ، مگر اجالا تو پھر بھی جدا نہیں ہوتا۔ اور یہ ایک دو تجرباتی شعر ہیں، جی چاہتا ہے کہ اس محفل میں نظر کر دوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ تجھے پانے کی کوشش میں، تجھے پانے کی کوشش میں کچھ اتنا کھو چکا ہوں میں۔ واہ واہ واہ۔ وہی ہماری زندگی بھر کی کوششیں ہیں، آپ کی چند لمحوں کی توجہ سمجھیے کہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ تجھے پانے کی کوشش میں کچھ اتنا کھو چکا ہوں میں کہ تو مل بھی اگر جائے تو اب ملنے کا غم ہوگا۔ اے ہے واہ 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 بھائی واہ 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 واہ۔ تجھے پانے کی کوشش میں کچھ اتنا کھو چکا ہوں میں کہ تو مل بھی اگر جائے تو اب ملنے کا غم ہوگا۔ تو اب ملنے، ایک اور مضمون حاضر کرنا چاہ رہا ہوں اور اس میں شرکت فرمائیے۔ یہ مضمون دیکھیے، اس کا کینوس دیکھیے کہ اس نے، بھائی سنیے مضمون، اللہ کی جگہ بکل جی، اس نے کیا لاج رکھی ہے، اس نے کیا لاج رکھی ہے میری گمراہی کی، اس نے کیا لاج رکھی ہے میری گمراہی کی، کہ میں بھٹکوں تو بھٹک کر بھی اسی تک پہنچوں۔ ارے واہ 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 واہ۔ اس نے کیا لاج رکھی ہے میری گمراہی کی، کہ میں بھٹکوں تو بھٹک کر بھی اسی تک پہنچوں۔ حضرات بہت بہت شکریہ، میں نے زیادہ اشعار اس لیے پڑھے کہ میری ترنم سے پڑھنے کی معافی ہو جائے گی، اور آپ سے میں دیکھیے، میں نے نہ جانے کی کوشش کی ہے نہ جا کر دکھایا ہے، صرف بتانا یہ چاہتا تھا کہ شاید میری آواز ساتھ نہ دے پائے، تو میں صرف اشعار سے آپ کی ضیافت کے تباہ میں حاضر کیے دیتا ہوں۔ یار اچھا، میں عنایت نوازش، بہت شکریہ۔ ملاحظہ فرمائیں، کوشش کرتا ہوں، خدا کرے آپ کی محبتوں کے سہارے آواز ساتھ دے جائے۔ اپنے سائے کو اتنا سمجھانے دے، اپنے سائے کو اتنا سمجھانے دے، سنیے مطلب، اپنے سائے کو اتنا سمجھانے دے، مجھ تک میرے حصے کی دھوپ آنے دے، مجھ تک میرے حصے کی دھوپ آنے دے، اپنے سائے کو اتنا سمجھانے دے،
مجھ تک میرے حصے کی دھوپ آنے دے. دنیا کی تمام زبانوں کی شاعری نے خوبصورت آنکھوں کو موضوع بنایا ہے. اس خاکسار نے ایک تلاش کیا ہے. آپ سے ملاحظہ فرمائیے کہ ایک نظر میں کئی زمانے دیکھے تو. دیکھیے کون سی آنکھوں پر شعر کہہ رہا ہوں. اپنے سائے کو اتنا سمجھانے دے, مجھ تک میرے حصے کی دھوپ آنے دے. ایک نظر میں کئی زمانے دیکھے تو, ایک نظر میں کئی زمانے دیکھے تو, بوڑھی آنکھوں کی تصویر بنانے دے. بوڑھی آنکھوں کی تصویر بنانے دے. آپ کی داد بہت اچھی داد دی آپ نے, مگر ہاری ہاری داد لگی. ایک بار پھر سن لیجیے شعر. ایک نظر میں کئی زمانے دیکھے تو, بوڑھی آنکھوں کی تصویر بنانے دے. آپ بڑے بہت عنایت. بوڑھی آنکھوں کی مشرقی مزاج ہے اولادوں کو کلیجے سے لگائے رکھنے کا. آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ نے ترقی کے راستوں پر قدم رکھا اور بزرگوں سے چھوٹ کر یہاں پر آ گئے. میں شعر پیش کرتا ہوں. ایک بوڑھی آنکھوں کی مشرقی مزاج ہے, محبت کا مزاج ہے, اوور پوزیسو, کہ بوڑھی آنکھوں کی تصویر بنانے دے. میاں سنیے کہ بابا بابا دنیا جیت کے میں دکھلا دوں گا. بابا دنیا جیت کے میں دکھلا دوں گا. بابا دنیا جیت کے میں دکھلا دوں گا. اپنی نظر سے دور تو مجھ کو جانے دے. اپنی نظر سے دور بھائی زندہ باد. واہ 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 واہ. بابا دنیا جیت کے میں دکھلا دوں گا. اپنی نظر سے دور تو مجھ کو جانے دے. اپنی نظر سے دور تو مجھ کو جانے دے. اور پھر تو یہ اونچا ہی ہوتا جائے گا. پھر تو یہ اونچا ہی ہوتا جائے گا. سنو میاں. پھر تو یہ اونچا ہی ہوتا جائے گا. بچپن کے ہاتھوں میں چاند آ جانے دے. بچپن کے ہاتھوں میں چاند آ جانے دے. اور بھائی تمام اہل نظر یہاں تشریف فرمائیں. یہ دو شعر اس غزل کے آپ کی خدمت میں بطور خاص. اس شعر میں بیٹی کی گھر سے رخصتی کا منظر پیش کر رہا ہوں. اگر کوئی زاویہ نیا آپ کے سامنے آئے تو میں آپ کے پورے حوصلے کی داد چاہوں گا. ملاحظہ فرمائیے کہ بچپن کے ہاتھوں میں چاند آ جانے دے. سنیے شاعری کہ فصلیں پک جائیں تو کھیت سے بچھڑیں گی. بچپن کے ہاتھوں میں چاند آ جانے دے. دوسرا مصرع آپ کی توجہ کا طالب کہ فصلیں پک جائیں تو کھیت سے بچھڑیں گی.
فصلیں پک جائے تو کیسے بچھڑیں گی، روتی آنکھ کو پیار کہاں سمجھانے دے، روتی آنکھ کو پیار کہاں سمجھانے دے، فصلیں پک جائے تو کیسے بچھڑیں گی، روتی آنکھ کو پیار کہاں سمجھانے دے۔ اور وکل بھائی یہ آخری شعر آپ کی نظر ہے، ملاحظہ فرمائیے کہ میں بھی تو اس باغ کا ایک پرندہ ہوں، میں بھی تو اس باغ کا ایک پرندہ ہوں، میں بھی تو اس باغ کا ایک پرندہ ہوں، میری ہی آواز میں مجھ کو گانے دے، میری آواز واہ 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 کو گانے دے، میں بھی تو اس باغ کا ایک پرندہ ہوں، میری ہی آواز میں مجھ کو گانے دے، فصلیں پک جائیں تو کھیت سے بچھڑیں گی، فصلیں پک جائیں تو کھیت سے بچھڑیں گی، روتی آنکھ کو پیار کہاں سمجھائیں۔ میں حاضر کرتا ہوں بہت سے ملاحظہ فرما لیں، مجھے حکم ہے 3-4 اشعار کے لیے حکم ہے، میں وہ پیش کر دوں پھر آپ کے جیسا حکم ہوگا۔ ملاحظہ فرمائیں یہ صدیوں کا ایک مضمون ہے اردو غزل کا، ایک کوشش ہے اس کو ایک پہلو دینے کی۔ ملاحظہ فرمائیں، عنایت، جانے والوں کو کون روک سکا ہے؟ آپ ادھر رہیں، ملاحظہ فرمائیے، محبت میں میاں سنیے، ہاں سن رہے، محبت میں بری نیت سے کچھ سوچا نہیں جاتا۔ محبت میں بری نیت سے کچھ سوچا نہیں جاتا۔ دیکھیے صدیوں کے غزل کے مضمون کو ایک پہلو دے رہا ہوں کہ محبت میں بری نیت سے کچھ سوچا نہیں جاتا، کہا جاتا ہے اس کو بے وفا سمجھا نہیں جاتا۔ محبت میں بری نیت سے کچھ سوچا نہیں جاتا، کہا جاتا ہے اس کو بے وفا سمجھا نہیں جاتا۔ سمجھا نہیں جاتا، کہا بہت کام آئے گا آپ کے یہ مطلب، پھر سنیے، محبت میں بری نیت سے کچھ سوچا نہیں جاتا، کہا جاتا ہے اس کو بے وفا سمجھا نہیں جاتا، جھکاتا ہے یہ سر جس کی عبادت کے لیے اس تک، جھکاتا ہے یہ سر جس کی عبادت کے لیے اس تک، تیرا جذبہ تو جاتا ہے تیرا سجدہ نہیں جاتا۔ واہ واہ، جھکاتا ہے یہ سر جس کی عبادت کے لیے اس تک، تیرا جذبہ تو جاتا ہے تیرا سجدہ نہیں جاتا۔ حضرت رابعہ بصری کا واقعہ آپ کے ذہن میں آئے، پھر سن لیجئے میرا شعر کہ جھکاتا ہے یہ سر جس کی عبادت کے لیے اس تک، تیرا جذبہ تو جاتا ہے تیرا سجدہ نہیں جاتا، تیرا جذبہ تو جاتا ہے تیرا۔ یہ شعر بطور خاص آپ کی نظر ہے، ایک لفظ پر توجہ دیجیے گا وہاں جہاں سے نیا ہوا ہے شعر، کہ تمہارے ساتھ میں کوئی نیا پن ہے تو بس یہ ہے، تمہارے ساتھ میں کوئی نیا پن ہے تو بس یہ ہے، تمہارے ساتھ میں کوئی نیا پن ہے تو بس یہ ہے، بہت تکلیف دیتا ہے مگر چھوڑا نہیں جاتا۔ تمہارے ساتھ میں کوئی نیا پن ہے تو بس یہ ہے، بہت تکلیف دیتا ہے مگر چھوڑا نہیں جاتا۔
یہ دو اشعار ہیں، ان کے لیے حکم ہے، میں وہ بھی حاضر کیے دیتا ہوں کہ ہمارا عزم سفر کب کدھر کا ہو جائے، کیا کہنے، ہمارا عزم سفر کب کدھر کا ہو جائے، یہ وہ نہیں، تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، ہمارا عزم سفر کب کدھر کا ہو جائے، یہ وہ نہیں جو کسی رہگزر کا ہو جائے۔ یہ بہت اچھا مصرع لگا ہے، ہمارا عزم سفر کب کدھر کا ہو جائے، یہ وہ نہیں جو کسی رہگزر کا ہو جائے۔ اور اب یہاں ایک بات کہنے کی اجازت چاہوں گا، مجھے اجازت دیجئے، مجھے حق بھی ہے آپ سے ایک گزارش کرنے کا، کہ دنیا میں عجیب و غریب معاملہ یہ ہے کہ جو ویسٹ، جو مغربی ملک آئیڈیل بنا کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کی مجبوری یہ ہے کہ وہ اس کو ہی وہ آئیڈیل سمجھ لیتے ہیں۔ جو نظام انہوں نے قائم کر دیا، چونکہ میڈیا ان کے پاس ہے، لہذا جو وہ کہیں وہ صحیح، باقی سب غلط۔ میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ صدیوں کی تہذیب ہے سچ بولنا، صدیوں کی تہذیب ہے لوگوں کے ساتھ وفاداری کرنا، رواداری برتنا۔ اگر کوئی نظام اس سب چیز کو باطل کرتا ہے تو وہ نظام بڑا نظام نہیں ہو سکتا۔ میں جمہوریت کے کھوکھلے پن کو دو مصروں میں پیش کرتا ہوں۔ ہمارا عزم سفر کب کدھر کا ہو جائے، یہ وہ نہیں جو کسی رہگزر کا ہو جائے۔ بہت اچھا تھا اکبر کا زمانہ، بہت اچھا تھا اشوک کا زمانہ، وکل جی اب اس زمانے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا عزم سفر تھا کب کدھر کا ہو جائے، یہ وہ نہیں جو کسی رہگزر کا ہو جائے۔ سنو یار شعر سنو، یہ وہ نہیں جو کسی رہگزر کا ہو جائے، اسی کو جینے کا حق ہے، اسی کو جینے کا حق ہے جو اس زمانے میں، اسی کو جینے کا حق ہے جو اس زمانے میں ادھر کا لگتا رہے اور ادھر کا ہو جائے۔ ارے واہ 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 واہ، اسی کو جینے کا حق ہے جو اس زمانے میں ادھر کا لگتا رہے، ادھر کا لگتا رہے اور ادھر کا ہو جائے۔ اسی کو جینے کا حق ہے جو اس زمانے میں ادھر کا لگتا رہے اور ادھر۔ میں اب اجازت لے لوں گا، آپ لوگ اجازت۔ اچھا میں صاحب ایک گیت کے لیے بہت حکم ہے، ملاحظہ فرما لیں۔ میرے زیادہ تر گیت اور میں ایک اور گیت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا، سن لیں۔ آج یہ موقع بھی ہے اس گیت کو پیش کرنے کا، نیا گیت ہے، سنیے۔ پیش کر رہا ہوں، اچھا وہی سن لیجئے، چھوڑیے اس وقت، اب آپ لوگ بکھر گئے ہیں اس لیے۔ بات چڑھے چولہے پہ دوار ہوئی کھٹ کھٹ، لیکن گزارش کروں گا کہ مشاعرے اور کوی سمیلن کی روایت کو آپ ذہن میں رکھ کر گیت سنیں کہ بات چڑھے چولہے پہ دوار ہوئی کھٹ کھٹ، بات چڑھے چولہے پہ دوار ہوئی کھٹ کھٹ، ظلمی لے گھر بھی سمجھ لیا پن گھٹ، بات چڑھے چولہے پہ دوار ہوئی کھٹ کھٹ۔ بتانا صرف اتنا ہے کہ اس کی جو نائکہ ہے اس کا صرف ایک کشمکش ہے اس کے ہاں کہ محبت اور رومان کی جگہ جو ہے وہ پنگھٹ ہے اور گھر جو ہے وہ تقدس کا مرکز ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر گیت کو سنیے، لوک سنسکرتی کا گیت ہے کہ بات چڑھے چولہے پہ دوار ہوئی کھٹ کھٹ، ظلمی لے گھر بھی سمجھ لیا پن گھٹ، بات چڑھے چولہے پہ دوار ہوئی کھٹ کھٹ۔ بند سنیے۔ آنگن کی دوری سمندر لاگے، آنگن کی دوری سمندر لاگے، پار کروں کیسے بہت ڈر لاگے،
पार करूं कैसे बहुत डर लागे। मिसरा सुने। हंडिया में खचपच तो मन में बड़ा संकट, भात चढ़े चूल्हे पे द्वार हुई खटखट, जुल्मीले घर भी समझ लिया पन घट। अब ये बंद बतौर खास आपकी नजर है, मुलाहिजा फरमाएं कि प्यार कहे जा जा, लाज कहे ना जा। प्यार कहे जा जा, लाज कहे ना जा। छोटी सी कुटिया बड़ी मर्यादा, छोटी सी कुटिया बड़ी मर्यादा। लक्ष्मण की रेखा, लक्ष्मण की रेखा भाई बाबुल की चौखट, भात चढ़े चूल्हे पे द्वार। बहुत अच्छे हजरात।